علیکم، آپ سن رہے ہیں عہد الفت ناول، تحریر ہے مہوش علی کی اور ایپیسوڈ نمبر ہے 6۔ ضرور شہزادے، آپ بابا کو کہیں وہ آپ کو کسی قریبی مدرسے میں ایڈمٹ کروائیں، پھر آپ مجھ سے بھی پیاری آواز میں تلاوت کریں گے۔ اس کے بال سنوارتے ہوئے وہ بولی تو ساحل خوشی سے سراہنے لگا۔ آج ہی میں ماما پاپا سے کہوں گا، مجھے بھی قرآن پاک پڑھنا ہے، نماز بھی۔ وہ اسے بیڈ سے اٹھاتی لے جانے لگی کہ وہ جوش و خروش سے بولا، یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، ہارون بھائی بہت خوش ہوں گے۔ وہ اسے روم میں لائی اور اسے تیار کرنے لگی اور اسکول کے لیے۔ آ گیا میرا شیر پتر۔ اسکول کے یونیفارم میں ملبوس ساحل کو ڈائننگ ٹیبل پر آتے دیکھ کر ہارون مسکرا کر بولا، السلام علیکم۔ پر تقویٰ اور وہ دونوں یک زبان ہو کر بولے تو ہارون ہنس پڑا۔ وعلیکم السلام۔ ہارون اور سائرہ بیگم دونوں نے سلام کا جواب دیا اور تقویٰ مسکراتی کچن میں چلے گئی ٹفن ریڈی کرنے۔ سنو لڑکی، یونیورسٹی جانے سے پہلے کچن کی صفائی کرتی جانا، ورنہ مہکار کو مشکل پیش آئے گی کھانا بنانے میں۔ ڈائننگ ٹیبل سے برتن اٹھاتی سائرہ بیگم تقویٰ سے بولی تو وہ سر ہلا گئی۔ اور پھر کچھ دیر بعد سب کام نپٹا کر وہ یونی جانے کے لیے تیار ہونے لگی بغیر ناشتہ کیے۔ اس نے سوچ لیا تھا کینٹین سے کچھ کھا لے گی، وقت اتنا بچا نہیں تھا ورنہ وہ یہاں ہی کر لیتی۔ اگر لیٹ ہوتی تو ڈاکٹر عبدالواحد کی کلاس مس ہو جاتی، جو بہت امپورٹنٹ تھی۔ حجاب کرنے کے بعد اوپر بلیک چادر اوڑھ کر وہ پاؤں میں جوگرز پہن کر سائرہ بیگم کو اللہ حافظ کہتی باہر نکل گئی۔ عائشہ کے ساتھ جانا تو پاسبل نہیں تھا، اس لیے اللہ کا نام لے کر نظریں نیچے کیے وہ آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے ہی باہر نکلی۔ اور پھر یونی کے گیٹ کے سامنے رکتے اس نے شکرانے کا سانس خارج کیا۔ فرسٹ اور سیکنڈ پیریڈ اٹینڈ کرنے کے بعد پیٹ میں روتے چوہوں کی شکایت پر اس نے اپنے قدم کینٹین کی جانب اٹھائے، پر اس کے قدم ٹھٹک کر رک گئے جب کینٹین بوائے سے بات کرتے سائم اور اس کے گروپ کو دیکھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی اور اسے آس پاس نظریں گھمائیں تو کچھ فاصلے پر موجود ایک ٹیبل پر عائشہ کو پایا، جو ہمیشہ ہنستی مسکراتی اس کے ساتھ ہوتی تھی، پر آج اس کی بغل والی سائڈ خالی تھی۔ عائشہ نے اس پر سرسری نظر ڈال کر پھر سے اپنی گفتگو میں مشغول ہو گئی، جیسے وہ اسے جانتی ہی نہیں تھی۔ تقویٰ کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا۔ میں کیوں ڈر رہی ہوں؟ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرا بھائی ہے، میں اکیلی نہیں ہوں۔ ایک سرد سانس خارج کرتے آگے بڑھی۔ یار، میں نے سنا ہے تم ڈاکٹر بن کر گاؤں والوں کے لیے ہاسپٹل بنوا رہی ہو، ایک ہمارے گاؤں میں بھی بنوا دینا، قسم سے غریبوں کی دعائیں ملیں گی۔ پاس سے ہی یہ لفظ تقویٰ کے کان میں پڑے اور ساتھ کہکوں کا طوفان اٹھا۔ تقویٰ نے لب بھیج کر ایک نظر ان میں ہنسی عائشہ پر ڈالی۔ یہ سچ تھا، جو دل کے راز جان لیں وہی پل جھپکتے جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ وہ اس کا مقصد جان کر اب اسے مذاق کا نشانہ بنا رہی تھی، پر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی اور کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی تھی۔ کچھ لوگوں کو دیکھ کر مجھے سونا یاد آ رہا ہے۔ کیا کہتی تھی آپ؟ میں بھی امیر ہوں، میرے پاس 10 مرغیاں، 20 انڈے، 40 گائیں، 60 بھینسیں، سب سے بڑھ کر میرے پاس میرا بھائی ہے، جو ان مرغیوں، بھینسیں، گائیں سے بڑھ کر ہے۔ کینٹین کی ساری فضا میں کہکوں کا شور تھا، جو خاموشی سے سن رہے تھے اور ہنس رہے تھے اور اس لڑکی کا جملہ درست کر رہے تھے۔ اتنے نہیں، اتنے بولے تھے۔ تقویٰ اپنے ڈوبتے دل کے ساتھ کینٹین پر آئی اور کانپتے ہاتھوں سے آرڈر دیتے بیگ سے پیسے نکالنے لگی۔ وہ ڈر نہیں رہی تھی، نہ ہی اپنی حیثیت پر شرمندہ تھی۔ وہ صرف پاس کھڑے وجود کی تپش نظروں سے وحشت زدہ تھی۔ جانتی تھی اس مذاق کے بعد سب کی نظریں اس پر ہیں، پر وہ کوئی رسپانس نہیں دینے والی تھی، یہ تو طے تھا۔ گوبر کے اپلے بنا کر تھوپنے والیاں بھی ڈاکٹر بننے آئی ہیں، بھئی حیرت کی بات ہے۔ ایک کی حیرت کے اظہار پر دوسروں نے کھی کھی کرتے اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ سائم خاموش کھڑا تقویٰ کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، جو ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا۔ اس کا گروپ تقویٰ کو دیکھ کر وہاں سے دور ہو کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ تقویٰ خاموشی سے وہاں سے جانے لگی کہ سائم نے اپنا پاؤں آگے کر دیا۔ آہ کے ساتھ وہ توازن برقرار نہ رکھ پا منہ کے بل گرنے ہی والی تھی کہ لڑکوں لڑکیوں سے بھری پڑی کینٹین میں سائم نے آگے بڑھ کر بروقت اسے کمر سے جکڑا۔ اس سین کو دیکھتے ہر طرف سناٹا چھایا اور عائشہ کے ساتھ باقی لڑکیاں بھی سائم کے اثار میں تقویٰ کو دیکھ کر انگشت بد نداں ہوئیں۔ البتہ ایس گروپ نارمل ہوئے بیٹھے تھے۔
اور تقویٰ سانس روکے اپنی کمر پر سائم کے بچھو جیسی انگلیوں کی سخت پکڑ میں مچل کر دور ہوئی۔ وحشی! اگلے ہی وہ چلائی کہ چٹاخ کی آواز پر ماحول میں سکوت پھیل گیا۔ سائم سارے اسٹوڈنٹ کے سامنے اس کی جرأت پر تھپڑ ششدر گال پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا، البتہ اس کی نیلی آنکھوں میں وحشی کہنے پر لہو نکل آیا۔ دیکھا، ایک دیہاتن کا کمال! ہا ہا ہا! ایک کہکے کے ساتھ اچانک ہی طوفان اٹھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد کی دھاڑ پر ہر طرف خاموشی پھیل گئی۔ پروفیسر سائنس زیدی نے مس تقویٰ کو گرنے سے بچایا اور مس تقویٰ نے الٹا اسے وحشی کہہ کر تھپڑ مارا۔ ایک لڑکا جلدی سے کھڑا ہو کر بتانے لگا۔ پروفیسر نے روتے ہوئی تقویٰ کو دیکھا اور غصے میں بھرے کھڑے سائنس زیدی کو۔ عائشہ بے حس بنی بیٹھی تھی، جیسے وہ کسی اور کا واقعہ دیکھ رہی ہو۔ ڈین آفس میں آؤ تم دونوں، پروفیسر عبدالواحد غصے سے کہتے چلے گئے۔ اب ان کے انجام پر سب حیران کھڑے تھے۔ سائم! لیلا بھاگ کر پاس آئی اور اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب دیکھ کر وہیں رک گئی کچھ فاصلے پر۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، تمہارے اس عاشق کو، اور اچھے سے وحشی کا مطلب بھی سمجھاؤں گا میں تمہیں، سائم کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور تقویٰ آنسو صاف کرتی سرگوشیوں پر دھیان دیے بغیر اپنا بیگ اوور آل نیچے سے اٹھاتی ہوئی ڈین کے آفس کی جانب قدم اٹھائے۔ سر! سائنس زیدی چلا گیا، ایک اسٹوڈنٹ وہاں کھڑی تقویٰ پر نظر ڈال کر پروفیسر سے بولی تو وہ سر ہلا کر رہ گئے اور ڈین کو دیکھا۔ آپ نے سائنس زیدی پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ غصے سے پروفیسر تقویٰ سے پوچھنے لگا۔ پروفیسر، انہوں نے جان بوجھ کر مجھے گرایا، اور پھر وہ کہتی سر جھکا کر آنسو بہانے لگی۔ پر اس کے آدھے ادھورے لفظ انہیں کافی کچھ سمجھا گئے۔ سائنس زیدی کی شہرت سے تو وہ پہلے ہی واقف تھے۔ ہمیں اب چیف جسٹس صاحب کی نہیں سننی، ہمیں ایکشن لینا ہوگا سائم کے خلاف۔ پروفیسر عبدالواحد تقویٰ سے کچھ سوالوں کے بعد اسے جانے کی اجازت دیتے پرنسپل سے بولے، تو وہاں سب اس کی بات سے متفق ہوئے اور پھر مسئلے کا حل سائنس زیدی کو یونیورسٹی سے نکال کر ہی بچا۔ اسے کافی بار وارن کیا گیا تھا، پر اس کی حرکتیں ویسی ہی تھیں۔ بہت اچھا بدلہ لیا ہے بھائی، اور کتنوں کو یوں ذلیل کر کے اپنے پیچھے گھمانے کا ارادہ ہے۔ ویسے مجھے تو سخت حیرت ہے، ایسا کیا کر دیا کہ حیدر اور سائم دونوں کی نظروں میں تم سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے؟ عائشہ تقویٰ کا رستہ روک کر اس پر تلخ لہجے میں اور حیرت سے بولی۔ تقویٰ نے اپنی سرخ نظریں اٹھائیں۔ مہربانی ہوگی اس وقت مجھ سے بات نہ کرو، تقویٰ ناگواری سے کہتی جانے لگی۔ کیوں؟ یونی والوں نے بھی تمہارا مکرو چہرہ دیکھ لیا، جس سے واپس تمہیں دھکے دے کر گاؤں کے گند کو گاؤں میں پھینک رہے ہیں۔ اس کی کلائی پکڑ کر وہ مسخرے سے بولی۔ تقویٰ نے مڑ کر اپنی کلائی کو دیکھا اور جھٹکے سے چھڑوایا۔ شہر کی رونق بننے سے میں گاؤں کی گند میں بہتر ہوں۔ مجھے برا نہیں لگا، پر ایک بات بتاؤں تمہیں، رات کو میں سوچ رہی تھی ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جو تم سے اس طرح کے بہیو کر رہی ہو۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ شکر ہے جو مجھ سے غلطی ہوئی، لوگوں کی طرح مجھے زیادہ کھوجنا نہیں پڑا۔ تم خالص ہو یا کھوٹا سکہ؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے گاؤں کا مذاق بنانے پر تم مجھے بے عزت کر رہی ہو؟ وہ ہنسی۔ عائشہ نے مٹیاں بھیج کر اسے دیکھا۔ جو تمہاری طرح تھی وہ ضرور ہنسی، پر ذرا دوسری طرف بھی دیکھا ہوتا تو اپنے اس پلان پر پچھتاوا ہوتا، کیونکہ وہاں پر زیادہ تعداد گاؤں والوں اور ہم پر پراؤڈ کرنے والوں کی تھی۔ وہ کہتی ایک نظر بھی ڈالے بنا اس کے سرخ چہرے پر وہاں سے چلی گئی۔ عائشہ ضبط سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ تیز میوزک، تھرکتے وجود ایک دوسرے میں گم، وہ شراب کے نشے میں مدہوش تھے۔ مختلف پرفیوم شراب کی بو میں وہ اس وقت کاؤنٹر پر کھڑا ایک کے بعد دوسرا پیکٹ چڑھا رہا تھا۔ پراگ تھی کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بس کر دے یار، سیف نے شراب کے نشے میں دھت لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ تو جنید نے بھی دیکھا اسے جو کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ آجا یار، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تمہاری اس آگ کا بھی بندوبست کرتے ہیں۔ وہ دونوں اسے گھسیٹتے صوفے پر لائے۔ سائم نے کھینچ کر گھٹن میں اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور صوفے کی بیک سے ٹیک لگا دیا۔ پتہ لگاؤ کون ہے، کہاں رہتی ہے، فیملی میں کون کون ہے، کتنے بوائے فرینڈ ہیں اس کے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دونوں کو دیکھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ پر اس کا کیا یار، اس ہرنی نے آگ لگا دی ہے دل میں۔ جنید کو ابھی تک عائشہ نہیں بھول رہی تھی۔
دفع کرو اسے، جو کہا ہے وہ کرو، سمجھے؟ وہ دھاڑا کہ اس کی بولتی بند ہو گئی۔ ٹھیک ہے یار ریلیکس، وہ گڑبڑا گیا۔ اٹھوانا ہے؟ سیف نے جانچتی نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ اس سے بھی بدتر، اس نے مجھے یونی سے نکالا ہے، میں اسے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ بوتل منہ سے لگاتے سوچنے لگا۔ غلطی تیری ہے سائم، تجھے سب کے سامنے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح سب کے سامنے ٹچ کرنے سے تو لیلا بھی احتجاج کرے گی۔ ہاں 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 ہاں، سیف جنید کو آنکھ مار کر بولا تو سائم نے اچانک سے اس کی کالر پکڑتے کھینچا۔ کیا میری غلطی ہے؟ ہاں، اکیلے میں بھی کہا تھا، بالکل عزت سے آفر دی تھی، پر اس کے سر پر بھوت سوار ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا اسے۔ اس کمینے عاشق کی عشق میں ڈوبی ہوئی ہے۔ وہ گرایا تو سیف بوجھل آنکھیں جھپکاتا اسے دیکھنے لگا۔ سوری، اس نے جلدی سے ہاتھ جوڑے۔ ایک تو دونوں اس کے پیسے پر چلتے تھے اور پھر اسی سے سوال، حرام خور۔ سائم نے جھٹکے سے اسے اپنے پیچھے پھینکا۔ وہ بروقت خود کو سنبھال پایا۔ چل کر دماغ ٹھنڈا کرتے ہیں، آجا شہزادے، معنی خیزی سے کہتے جنید اسے کھینچ کر اٹھانے لگا۔ رانی نے خاص کر کے تمہارے لیے میسج بھیجا ہے، وہ مرہم رکھ دے گی تمہارے زخموں پر، آجا۔ غصہ تھوک دے۔ سیف نے اس پر نظر ڈالتے بوتل منہ سے لگائی۔ نام پرنس کا، کام ولن کے، وہ بڑبڑایا اور بوتل اٹھا کر اس کے پیچھے آیا۔ امی، یہ کس للو کی تصویر میرے روم میں رکھی ہے؟ غصے سے چیختی عائشہ روم سے باہر نکلی تو ہاتھ میں ایک لڑکے کی تصویر بھی تھی۔ اس کے للو کہنے پر عشرت بیگم نے مسکراہٹ روکی۔ آہستہ بیٹا، تمہارے ابو روم میں ہیں، ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگاتے ہوئے بولی۔ عائشہ جل بن گئی اپنی ماں کے جواب پر۔ وہ فریش ہو کر آئی تو ڈریسنگ ٹیبل پر اس تصویر کو دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر ہمیشہ کی طرح چیختی ماں کے سر پر پہنچی۔ آؤ میں اپنی شہزادی کو بتاتی ہوں، صبح صبح غصہ نہیں کرتے۔ عشرت بیگم ناشتہ ٹیبل پر لگا کر اس سے ساتھ لیے لاؤنج میں آئی اور صوفے پر بٹھایا کہ عائشہ غصے سے منہ پھیلا کر بیٹھی۔ تمہارے لیے آتے مسلسل رشتوں سے اب تمہاری نادیہ پھپھو کو بھی ڈر لگ گیا ہے۔ انہوں نے کل ہی ندیم سے بات کی تمہارے اور عارف کے رشتے کی، کہ اب شادی کی تاریخ لینے آنا چاہتی ہیں، پر تمہارے ابو نے کہا عارف کی تصویر بھیج دیں، وہ تمہیں ایک بار دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر رشتے کی بات کریں گے۔ ویسے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تمہارا اور عارف کا بچپن سے ہی رشتہ طے تھا، یہ تو صرف تمہارے شوق کو دیکھتے تمہاری پھپھو ندیم کے کہنے پر اتنے سال خاموش تھی، ورنہ وہ تو کب کا تمہیں اپنے آنگن کا چاند بنا چکی ہوتی۔ عشرت بیگم اپنی بیٹی کے خوبصورت بھیگے چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی بول رہی تھی اور عائشہ کے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ اس نے شوق نظریں اپنی ماں سے ہٹا کر تصویر میں قبول صورت سامنے سے لڑکے کو دیکھا۔ ہاں، اب اسے یاد آیا، یہ تو عارف ہی تھا۔ واٹ؟ آپ لوگوں نے میرا رشتہ بچپن میں طے کر دیا تھا، اور وہ بھی اس کالے للو کے ساتھ جو 3 وقت پیٹ بھرنے کے لیے اپنے باس کی گالیاں ہی سنتا رہتا ہے، اس دیہاتی اجڑ سے؟ تصویر کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کرتے وہ غصے بدلحاظی سے بولی۔ عشرت بیگم اس کے اتنے غصے پر حیران پریشان رہ گئی۔ اس کی اوقات ہے مجھ سے شادی کرنے کی؟ وہ تقریباً گستاخ ہو گئی۔ آہستہ عائشو بیٹا، تمہارے ابو روم میں ہیں۔ عشرت بیگم نے گھبرا کر اپنی بیٹی کی زبان پر اسے ٹوکا تو عائشہ غصے سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ کہاں سے کالا ہو گیا؟ دیکھو تو صحیح، کتنا اچھا ہے، اور اب تو ماشاءاللہ مینیجر کی پوسٹ پر ہے۔ عشرت بیگم نے نیچے سے تصویر کے 4 ٹکڑے اٹھائے اور جوڑ کر ٹیبل پر رکھ کر بولی، آپ لوگوں نے مجھ سے کیوں چھپایا کہ میں اس لنگور سے رشتہ طے کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے دانت پیس کر تصویر کو دیکھتی بولی۔ دل تو کر رہا تھا جیسی تصویر کی حالت ویسی ہی جا کر اس کی کر آئے۔ بیٹا، ہم نے سوچا تم ڈسٹرب ہوگی تو اس لیے بتانا صحیح نہیں سمجھا۔ تمہارے ابو تو بولے تھے کہ تمہیں سمجھا دوں، تم ان کے بھتیجے کی مانگ ہو، پر میں نے بہتر نہ سمجھا، اور اب لگ رہا ہے میں نے جو کیا وہ انتہائی غلط کیا۔ کل تمہاری پھپھو آ رہی ہیں تمہیں دوپٹہ اڑانے اور شادی کی تاریخ لینے۔ عشرت بیگم کی مزید سنتے عائشہ کو لگا اس کا پورا وجود سن ہو گیا۔ اس نے کچھ سوچتے گہرا سانس بھرا۔ تو آپ کی نظروں میں بیٹیوں کی یہ ویلیو ہے؟ بھیڑ بکریوں کی طرح جس کے آئے اس کے نام کر دو، بغیر اس کی خواہشوں آرزوؤں کو جانے، پھر ان سے چھپا کر رکھو، اچانک کسی گائے کی طرح ان جیسے للو لنگور کے پلے باندھ دو، قصہ ختم۔
وہ سے آزاد، وہ تلخ لہجے میں بولی تو عشرت بیگم تڑپ اٹھی۔ کیسی باتیں کرتی ہو میری جان؟ تم تو ہمارے لیے ہماری زندگی میں رحمت بن کر آئی ہو۔ رحمت کیا بوجھ ہوتے ہیں؟ پاگلوں والی باتیں نہ کرو۔ عشرت بیگم نے اسے گلے لگایا تو عائشہ مچل کر دور ہوئی۔ کل آئے گا تو دیکھوں گی، اپنے باپ کے فیصلے پر ناز کرو گی۔ بہت سیدھا سادہ شریف لڑکا ہے، اور ایک عورت اپنے شریکہ حیات سے عزت کی نگاہ کے علاوہ اور کیا چاہے گی؟ عشرت بیگم اسے سمجھانے لگی اور عائشہ ضبط سے سننے لگی۔ امی، شادی کے بعد ہر شوہر اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، اور یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اپنے شوہر سے بیوی کو صرف عزت چاہیے۔ اس لڑکی کی کوئی خواہش آرزو نہیں ہوگی، صرف عزت ہی ساری زندگی گزارے۔ اچھے کپڑے، جویلری، شاپنگ، گھومنا، اچھا عالیشان گھر، گاڑیاں نہیں چاہیے ہوں گی؟ کیا عورت کی کوئی خواہش نہیں ہوتی؟ اللہ نے اس کے پاس دل نہیں دیا؟ یہ کیسی زندگی آپ سب لوگوں نے عورت کو دی ہوئی ہے؟ اس ایک غلام بنا دیا ہے۔ وہ صرف اپنے شوہر سے عزت کے سوا کچھ نہ مانگے۔ پر یاد رکھیے گا، میں ان عورتوں میں سے نہیں جو صرف اپنے شوہر کے پاؤں میں پڑی عزت کی بھیک مانگتی، اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر جی رہی ہوتی ہیں۔ وہ چٹخ کر بولی۔ ایک پل کو عشرت بیگم کا چہرہ سپیڈ پڑا گیا، پھر اپنی بیٹی کی آنکھوں میں بچپنا دیکھ کر ہنس پڑی۔ ارے پگلی، عزت میں ہی تو سب کچھ ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے وہ اسے دنیا کی ہر خوشی، ہر نعمت دینے کے لیے تیار رہتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی اس کی خواہشوں کے لیے اپنی جان مارنے کو تیار رہتا ہے۔ اب اپنے ابو کی ہی مثال رکھ لو، مجھے عزت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ دنیا کی ہر خوشی میرے قدموں میں رکھی ہے، کہ جتنا اس پاک ذات کا شکریہ ادا کروں اتنا کم لگتا ہے۔ عشرت بیگم کے لہجے میں اپنے شریک حیات کے لیے عزت، احترام، محبت مان تھا۔ ہاں ہاں ہاں، امی یار بس کر دیں۔ مانا کہ ابو نے ہمارے لیے بہت محنت کرتے ہیں، پر ایسا بھی نہیں کہ انہوں نے آپ کے قدموں میں ہر نعمت رکھی ہے۔ ذرا اپنے پہنے سوٹ کی طرف دھیان دیں، 6 ماہ ہو گئے ہیں، اب تو اس کا رنگ بھی ریڈ سے اورنج ہو گیا ہے۔ عشرت بیگم اس کا بچگانہ باتوں پر مسکرا دی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عقل دے میری شہزادی۔ چلو باقی کی باتیں بعد میں ہوں گی، تمہارے ابو بھی تسبیح سے فارغ ہو گئے ہوں گے۔ چل بالوں کو سنوار اور ناشتہ کرنے آ جا، اور خبردار جو اپنے ابو کے سامنے عارف کو بھرا بلا کہا، وہ ناراض ہوں گے۔ اس کے بھیگے بال سنوارتی عشرت بیگم کہہ کر چلی گئیں، اور عائشہ پیچھے ناک سکیڑ کر رہ گئی۔ ہمت تو دیکھو، 2 ٹکے کا آدمی مجھ سے شادی کرے گا؟ آنے دو، کل 14 طبق نہ روشن کر دیے تو دیکھنے، آئندہ اپنی اوقات سے باہر پاؤں نکالنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ غصے کی شدت سے سوچتی وہ پاؤں پٹک کر روم میں آ گئی۔ میں تو صرف اپنے حیدر کی بنوں گی، جس کے پاس سحر انگیز شخصیت کے ساتھ دھن دولت بھی ہے، اور میرے ادا پرفیکٹ مین۔ رہی امی کے پرانے خیالات کی بات، تو ہر عورت شوہر سے عزت چاہتی ہے، تو انہیں کیا معلوم، مرد تو عورت کے حسن کا پجاری ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے میں اس نعمت سے مالا مال ہوں۔ شادی کے بعد حیدر خود بخود میرے پاؤں میں گر جائے گا۔ اپنا سب کچھ مجھ پر وار کر، پھر دیکھنا امی، میں دنیا گھوموں گی، دولت میں کھیلوں گی اپنے حیدر کے ساتھ۔ وہ آئینے میں خود سے باتیں کرتی ہنس رہی تھی، مدہوشی سے کہ عشرت ناشتے کے لیے بلانے چلی آئی۔ کہاں جا رہی ہو عائشہ بیٹا؟ لاؤنج میں بیٹھے ندیم صاحب نے عائشہ کو جاتے دیکھ کر پوچھا۔ ڈیڈ، مہکار بھابھی سے ملنے۔ کچھ دیر پہلے کی بدمیزگی کے اس کے چہرے پر کوئی آثار نہیں تھے۔ جاتی رہنا، روز ہی تو یونی سے آ کر جاتی ہو، آج چھٹی کی ہے تو اپنے بابا کے پاس بیٹھ جاؤ۔ دونوں باپ بیٹی مل کر پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ ندیم صاحب کو آج دفتر کچھ لیٹ جانا تھا، تبھی لاؤنج میں بیٹھے اپنی بیٹی کو دیکھ کر محبت سے بولے، ڈیڈ آپ کام کریں، مجھے مہکار بھابھی نے ارجنٹ بلایا ہے، وہ بہت ضروری کام ہے، رات کو باتیں کریں گے جب آپ آئیں گے پلیز۔ وہ منا کر کہتی بغیر ان کی سنے دوڑ لگا گئی، تو پیچھے ندیم صاحب عشرت بیگم ہنس پڑے۔ 22 سال کی ہو گئی ہے، بچپنا ابھی نہیں گیا اس لڑکی کا۔ عشرت بیگم ممتا سے بھرپور لہجے میں گویا ہوئی، تو ندیم صاحب نے مصنوعی گھورا، ہمارے آنگن کی چڑیا ہے، یہ بچپنا نہیں کرے گی تو کیا تم کرو گی؟ وہ ہنستے ہوئے بولے تو عشرت بیگم خفت سے ہنس پڑی۔ بات کی اس سے؟ فائل سے نظریں ہٹا کر بولے، جی کی ہے۔ عشرت بیگم نظریں چرا گئی۔ اور ہمیں یقین ہے ہماری شہزادی اپنے باپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انہیں مان بھری نظروں سے عشرت بیگم کے چہرے کو دیکھا۔ جی کچھ کہا نہیں، خاموش ہو گئی۔ عشرت بیگم کی نظریں اپنے ہاتھوں پر ٹکی تھیں، اور ندیم صاحب فخریہ ہنس پڑے۔ یہی خاموشی تو عورت ذات کا زیور، اس کی حیا ہوتی ہے۔ وہ بولے تو عشرت بیگم مسکراتی سر ہلاتی کچن میں آ گئی اور صفائی کرنے لگی۔ کل اچھا سا اہتمام کرنا،
عائشہ بیٹا کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا، تاکہ جب میری بیٹی کے حسین صورت کے ساتھ آپا اس کی سیرت دیکھے تو مجھ پر فخر کرے۔ لاؤنج سے ندیم صاحب کی آواز گونجی اور عشرت بیگم کے کانوں پر عائشہ کے لفظ گونجنے لگے۔ سیف کی دی گئی تقویٰ کی معلومات سن کر اس نے موبائل ٹیبل پر پھینکا اور سگریٹ کی ڈبی سائڈ ٹیبل کے دراز سے نکالی۔ سگریٹ سلگا کر اپنے انابی لبوں سے لگایا۔ بڑی پارسا ہو ڈارلنگ، وہ تصور میں ہی اس کے دلکش چہرے کو لاتے ہوئے مخاطب ہوا۔ ایک عجیب سی کشش اسے کھینچ رہی تھی، ضد دلا رہی تھی اسے تسخیر کرے، حالانکہ وہ ذرا برابر بھی اس کی چوائس کے مطابق، اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہ تھی۔ پھر بھی اسے دیکھ کر سرور سا چڑھ گیا تھا، اور پھر اس دن یونی والی بے عزتی کے ساتھ یونی سے نکالنا سوچ کر ہی اس کا دم گھٹنے لگا۔ کتنی بار لیلا اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کر گئی تھی، پر اس کا دماغ اس کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا، یہاں تک کہ اس دن رانی کے پاس جاتے ہوئے بھی وہ لڑ کر واپس آ گیا اور گھر آ کر وہاں صاحب سے تکرار ہو گئی، جس میں وہ بدتمیزی کی حدیں پار کر گیا۔ آخر میں مسز ہانیہ وہاج نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب وہ حیدر سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا، چھوڑنے والا تو نہیں تھا۔ اسے تقویٰ نے صاف کہا تھا، جو چیز اسے ناپسند آتی ہے یا تو اسے توڑ دیتا ہے یا چھین۔ اسے حیرت ہوئی یہ جان کر کہ اس کا ایک بھی بوائے فرینڈ نہیں، وہ بھی اس زمانے میں۔ شاید یہ بھی شادی کے بعد رنگ دکھائے۔ زہر خندس لہجے میں بولا اور کروٹ بدل گیا۔ صاحب روم کی صفائی کر دوں؟ دروازہ نوک کرتے ملازمہ سہمی آواز میں اجازت لینے لگی۔ صرف شکل دفع کر دو اپنی، ناگواریت سے بولا تو ملازمہ سر ہلا کر چلی گئی۔ وہ پاؤں پر رکھے جھلا رہا تھا کہ اس کا موبائل رنگ ہوا۔ دھواں فضا میں چھوڑ کر اسکرین دیکھی تو وہاں چمکتا نام دیکھ کر ہڑبڑا گیا اور سگریٹ ایشٹرے میں مسلا، پھر جلدی سے موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ لہجہ اس طرح بدلا ہوا تھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا یہ بدتمیز بگڑا سائم ہے، البتہ اس کی جگہ بات تمیز شریف آداب سے واقف لہجے والا لڑکا بول رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ اس بار چکر نہیں لگایا یہاں؟ محبت کی مٹاس سے چور لہجے میں پوچھا گیا، جس پر سائم کے آگ لگے سینے میں ٹھنڈ بڑھ گئی۔ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ساتھ ہیں تو مجھے کیا ہو سکتا ہے، ایک دم فٹ فاٹ ہوں، آؤں گا جلد ہی، ابھی کچھ کام ہے یہاں۔ نظریں چراتے ہوئے شرمندگی سے گویا ہوا۔ اتنی بڑی ہستی سے جھوٹ بولتے؟ دوسری طرف سرد سانس خارج کی گئی۔ اسکول سے کیوں نکالا گیا تمہیں؟ روب دار لہجے میں پوچھا گیا۔ سائم لب دبا گیا۔ جھگڑا ہو گیا تھا کچھ لڑکوں سے، اس لیے۔ وہ قالین پر رکھے اپنے پاؤں کو دیکھتے مدھم آواز میں بولا۔ تو کیا اس لیے اسکول سے نکالے گئے؟ کس نے نکالا؟ نام بتاؤ اس کا۔ غصے سے آواز زوردار گونجی۔ آپ بھی فکر رہیں، میں مینیج کر لوں گا، وہ منمنایا۔ کل زید پورا ہو۔ اس کے منمنانے کو نظر انداز کرتے جلال سے بھرپور آواز میں حکم ملا۔ آغا جان پرسوں، اس نے ضدی لہجے میں التجا کی، ہم نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ سائم کی منمناہٹ حلق میں دم توڑ گئی۔ وہ بے بسی سے موبائل کی اسکرین دیکھنے لگا۔ پرنس، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مسز ہانیہ وہاج کی آواز سائم کے روم میں گونجی، اور وہ جو کان سے لگائے دوسری طرف سن رہا تھا، اچانک ہی اس آواز کے گونجتے کال کھٹک ڈسکنیکٹ ہوئی۔ سائم نے غصے سے دیکھا اور مسز ہانیہ موبائل اور اس کے تاثرات دیکھ کر زہر حلق میں اتارنے لگی۔ اب بولو اور نکلو، سارے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا صبح صبح اپنی شکل دکھا کر، وہ بڑبڑایا۔ مجھے حیرت ہے تم نے اس مڈل کلاس لڑکی کے لیے اتنی بے عزتی کروائی ہماری کہ مسٹر حامد شاہ کے سامنے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا اپنے ڈیڈ کو۔ افسوس سے وہ بولی، مجھے لگا تھا تم دونوں کی عادت ہو گئی ہوگی، پر نہیں، یہاں تو امید تم دونوں کو مار دیتی ہے۔ ہائے بیچارے پریمی پرندے، تو مسخرے سے کہکا لگاتے ہوئے مسز ہانیہ کو سرخ کر گیا۔ چلتا ہوں، رات کے سرپرائز کے لیے تیار رہنا اپنے دیور پلس شوہر کو، وہ کہہ کر سائڈ سے گزر گیا اور ناسمجھی سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ واو بھابھی، یہ میرے لیے؟ عائشہ خوبصورت سا سوٹ دیکھتی اس سے پر اپنی خوبصورت انگلیاں پھیرتی بے یقینی سے بولی۔ یس مستقبل بھابھی، یہ آپ کے لیے۔
مہکار چھیڑتے ہوئے شرارت سے بولی تو عائشہ منہ بنا کر رہ گئی۔ صرف سپنے ہی دکھاتی رہنا، آج اس للو کا رشتہ آ گیا، کل ڈیڈ اس کے پلو سے باندھ کر گھر سے نکال دیں گے، میں صرف حیدر کے خواب دیکھتی رہ جاؤں گی۔ وہ روٹھی آواز میں بولی تو مہکار کہکا لگا اٹھی۔ خواب دیکھے تمہاری دشمن، میر شہزادی، میرے پاس ایسا زبردست آئیڈیا ہے، سنو گی؟ کان سے دھوئیں نکل آئیں گے۔ وہ آنکھ دبا کر بولی تو عائشہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ کون سا؟ جلدی بتائیں، وہ بے صبری ہو کر بولی تو مہکار ہنس پڑی۔ ایک منٹ، دروازے کی دوسری طرف بھی کان ہوتے ہیں۔ وہ اٹھی اور دروازہ بند کرتے اس کے پاس آئی۔ عائشہ ہزار رنگ چہرے پر سمیٹے بے تابی سے سننے لگی اور پھر گلا کھنگارا۔ مہکار نے جو بولنے لگی تھی حقیقت میں عائشہ کے کان دھواں اور منہ کھلا رہ گیا۔ بھابھی، یہ بہت بڑا رسک ہے، ہم پکڑے جائیں گے، کپ کپاتی آواز میں عائشہ بولی تو اسے گھورا۔ بکواس مت کرو، اگر حیدر کو پانا ہے تو یہی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ یہاں تو ہاں کرو یا ہونے دو حیدر کو تقویٰ کا، اور کرنے دو اسے حیدر اور اس کی دولت پر راج، اور تم اتنی حسین ہو کر، شہری لڑکی ہو کر، جا کر گاؤں میں اس کالے للو کے ساتھ 15-20 بچوں کی اماں بن کر چولہے میں پھونک مارتی رہنا۔ مہکار بھڑک اٹھی تو اس نے جو اصلیت دکھائی اس پر عائشہ کے نازک طبیعت پر اس قدر اثر پڑا کہ اس کا انگ انگ کانپ اٹھا۔ اللہ نہ کرے، میں سوچتی ہوں پھر کچھ کرتے ہیں۔ وہ راضی نہیں تھی، اس کا دل بالکل بھی نہیں مان رہا تھا۔ نکلو، اٹھو، نکلو، میرے بھائی کے لائق نہیں، یہ محبت ہے تمہاری جو اس سے پانے کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی۔ مہکار کھڑی ہوئی انگلی سے اٹھانے لگی تو عائشہ بھرائی آنکھوں سے اسے دیکھا اور بے ساختہ نرم پڑ گئی۔ دیکھو میری جان، ایسا کرنا پڑے گا، ورنہ ہم ٹھینگا دیکھ کر کل کو حیدر پر راج کرے گی اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومے گی۔ حیدر کی محبت تو ویسے بھی اس کے ساتھ ہے، وہ ہمیں اس طرح نیچا دکھائے گی تمہارے حق پر ڈاکہ ڈال کر، باقی آگے تمہاری مرضی۔ وہ اسے دولت کی لالچ دینے لگی۔ عائشہ گہری سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، وہ بمشکل چہرے پر مسکراہٹ سے جائے بولی تو مہکار نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اب جلدی سے بتاؤ، جو میں نے تمہیں پلان بتایا ہے ریپیٹ کرو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ شاطر نظریے سے دیکھتی بولی تو عائشہ نے سر ہلایا اور آہستہ آہستہ سناتی گئی۔ کچھ دیر مکمل خاموشی چھائی رہی۔ ویسے تم مجھے کچھ دکھانے والی تھی، مہکار کی آواز گونجی تو عائشہ ہوش میں آئی۔ ہاں، وہ یہ ہڑبڑا کر اس نے موبائل سامنے کیا، جسے تھامتے اور دیکھتے مہکار کی آنکھیں ابل پڑی۔ جہاں سائم کافی سارے اسٹوڈنٹ کے بیچ تقویٰ کو کمر سے تھامے کھڑا تھا، اور وہ وقفہ اتنا بڑا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے ہوں۔ یہ کیا چکر ہے بھائی، لڑکی مرد مٹی ہے کیا؟ معنی خیزی سے بولی تو عائشہ ہنس پڑی۔ نہیں، یہ میں نے ایڈٹ کی ہے، اصل تو یہ ہے۔ وہ موبائل تھامے وہاں سے دوسری ویڈیو دکھانے لگی کہ روم میں وحشی لفظ کے ساتھ چٹاک سے تھپڑ کی آواز گونجی۔ مہکار کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا ہمت ہے بھائی، داد دینی پڑے گی، اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے سائم کا چہرہ بگاڑ دیا۔ حیران سی وہ بولی، ہاں ہاں، ہم سب شوق تھے یونی کے ہینڈسم لڑکی پر اس کی انگلیوں کے نشان دیکھ کر۔ کافی لڑکیاں اسے کوس رہی تھیں تو کافی سراہ رہی تھیں، اور تو اور اس نے ایک جھٹکے سے اسے یونی سے نکال کر سب کو شوق میں مبتلا کر دیا۔ عائشہ اسے بتانے لگی تو تمسخرے سے مہکار مسکرائی۔ اب اس کی زندگی کو ہم شوق میں تبدیل کریں گے، مکروہ لہجے میں گویا ہوتی ویڈیو اپنے موبائل میں سینڈ کیا۔ عائشہ خاموشی سے سوچوں کے جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ مہکار اسے وہیں چھوڑ کر نحوست بری نظر ڈال کر اٹھ گئی۔ کل تک تو بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی، ایک ہی بار میں محبت جھاگ کی طرح بیٹھ گئی میڈم کی۔ حالانکہ محبت میں لوگ اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ وہ بآواز بولی تو شرمندہ سی عائشہ نظریں چرا گئی۔ اسے ہمت کرنی تھی حیدر کو پانے کے لیے۔ آج اسے آفس سے نکلتے نکلتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اپنے ڈیڈ کو اس نے پہلے ہی گھر بھیج دیا تھا، اب سب کام نپٹا کر خود گھر جا رہا تھا۔ وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے پریشان سا سوچ رہا ہوگا کہ ضرور ابھی تک اس کے انتظار میں حامد صاحب نے ڈنر نہیں کیا ہوگا۔ اپنی سوچوں میں جاتے اچانک ہی اس جھٹکے سے گاڑی روکنی پڑی۔ رستے کے بیچوں بیچ کھڑے اس وجود کو دیکھتے، واٹ دا ہیل از دس! کیا بدتمیزی ہے! اگر اتنا ہی مرنے کا شوق ہے تو کسی ریل کی پٹری پر لیٹ جاؤ،
یہاں کھڑا رہ کر کیوں ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ حیدر غصے سے کہتا باہر نکلا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں جب اس وجود کو دیکھتا تو پہچاننے میں ایک پل نہ لگا۔ اس کی رگوں میں خون شعلہ بن کر بھڑکا۔ تم؟ وہ دھاڑا۔ ہاں ہاں ہاں، بڑی تیز میموری ہے مجنوں صاحب کی۔ بتائیے کیسے حال ہیں آپ کے؟ سائم اس کی دھاڑ پر کہکا لگاتا بولا۔ حال تو ابھی میں تیرے بگاڑنے والا ہوں۔ حیدر کو ابھی تک ایک انجانے نمبر سے بھیجی گئی وہ MMS نہیں بھول رہی تھی جس میں اس نے تقویٰ کو کمر سے تھام رکھا تھا۔ شوق سے سائم نے ہاتھ فضا میں پھیلائے اسے دعوت دی۔ حیدر اس کی دیدہ دلیری پر غصے سے بھڑک اٹھا اور بھاگ کر اس پر جھپکا۔ باسٹرڈ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی تقویٰ کو چھونے کی؟ دونوں گتھم گتھا ہو گئے اور حیدر اپنا گھٹنا اس کے پیٹ میں مارتے دھاڑا۔ سیف نے پیچھے کھڑے دیکھتے سائم کے اشارے پر پولیس اور میڈیا کو انفارم کیا اور کام ہوتے دیکھ کر سائم نے زور سے اپنا پنچ حیدر کے منہ پر مارا۔ حیدر کی ایک پل کو نظر دھندلا گئی اور سائم نے موقع دیکھتے اسے زمین پر دھکا دیا اور بری طرح پیٹنے لگا۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ تقویٰ چاہیے، اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا جس کا احساس اسے خود بھی نہیں تھا۔ سائم کیا کر رہا ہے؟ جان لے گا کیا؟ سیف جنید بھاگ کر اس کے پاس پہنچے اور لہو لہان سائم کو حیدر سے پیچھے پھینکا جس کا وہ جنون میں انتہائی برا حال کر گیا تھا۔ وہ دیکھتے وہ پلین پر تھوکتے بھاگ گئے۔ اچانک پولیس کی گاڑی کا سائرن بجا اور ساتھ میڈیا کی بھی بھیڑ لگ گئی حیدر اور سائم پر۔ کھٹک کھٹ کھٹ، ناک منہ سے آسینوں سے خون صاف کرتے سائم کی تصویریں ان کی نیوز چینل کی زینت بننے لگی اور نیچے پڑے دنیا کے فیمس بزنس ٹائکون حامد شاہ کے بیٹے کی حالت دیکھتے جس کا بھی سائم جیسا ہی حال تھا۔ ناظرین پہچان اسے، یہ ہیں سائم زیدی، چیف جسٹس وحاد زیدی کے صاحبزادے، نواب زادہ جو چلتے پھرتے اپنی گنڈا گردی دکھا رہا ہے۔ یہ کفرم ہے کہ سائم زیدی کو اس کی گیری شہرت اور گنڈا گردی سے یونیورسٹی سے بھی نکالا گیا ہے۔ آج وہ یہاں بیچ راہ میں لوگوں کو بری طرح پیٹ رہا ہے۔ مختلف آوازیں اس کے کانوں میں پڑنے لگیں۔ وہ نامحسوس سا تبسم لبوں پر پھیلائے ان کے کیمرہ کے سامنے دیدہ دلیری سے کھڑا تھا جس سے ولیمے کی تصویر نکلوا رہا ہو۔ پولیس کے اہلکاروں نے حیدر کو اٹھنے میں مدد دی اور اسے ہاسپٹل بھیج کر سائم کو گھسیٹ کر پولیس گاڑی میں ڈالا۔ وہ خوشی خوشی بیٹھ گیا۔ سیف اور جنید نے افسوس سے اس کے لبوں پر پھیلے تبسم کو دیکھا اور پھر میڈیا کے لوگوں کو جو ایک دوسرے کو دھکے مار کر اس کی تصویریں لینے کے لیے مچل رہے تھے۔ چاچا، کیا MNA اور باپ جسٹس ہوگا تو سرے عام گنڈا گردی کرے گا؟ ASP اس پر دھاڑا اور وہ نظریں اپنے موبائل پر جھکائے ہوئے تھا۔ کالز کے لیے جانتا تھا ابھی آغا جان یا تایا جان کی کالز آئیں گی تو وہ کیا جواب دے گا۔ اور اس کے ساتھ اس طرح کی مغروریت پر ASP جل بھن گیا، پر کس میں ہمت نہیں تھی اس پہ ہاتھ سے موبائل لینے کی۔ آہستہ سے اس نے موبائل آف کرتے جیب میں ڈالا، یہی بہتر حل لگا اسے، اور وہاں سے ساتھ بیٹھے پولیس والوں کو دیکھنے لگا۔ گاڑی تو نہیں لے لی ہوتی؟ منہ بناتے بولتے ہوئے وہ پولیس والوں کو زہر سے بھی برا لگا۔ وجہ؟ وحاد ڈریسنگ روم میں چینج کرتے وحاد صاحب کے کانوں میں ہانیہ کی آواز گونجی۔ وہ جلدی سے باہر آیا۔ کیا ہوا؟ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے اس نے مسز ہانیہ کے سویٹ بڑھتے چہرے کو دیکھا۔ سامنے دیکھیے، وہ مجھے سے بول گیا تھا سرپرائز کے لیے تیار رہنا، اور دیکھیے سرپرائز اس نے ہمیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ وجہ؟ مسز ہانیہ روتے ہی دیوار گیر LED کی سکرین پر میڈیا اور پولیس کے بیچ گھیرا۔ سائم ہونٹوں پر تبسم سجائے جیسے مسخرے بھری نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ او مائی گاڈ، یہ تو حیدر شاہ ہے! مسز ہانیہ ناک منہ سے بہتے خون کے ساتھ حیدر کو دیکھتی چلائی۔ وحاد صاحب کا دل بیٹھ گیا، اور اس ساری صورتحال سے جو سائم کا انہیں پیغام مل رہا تھا، دونوں نے اپنے سن دماغ سے ایک دوسرے کو دیکھا اور نظریں چرا گئے۔ ہمیں جلدی وہاں پہنچنا ہوگا آغا جان سے پہلے۔ مسز ہانیہ نائٹی میں ملبوس اٹھیں اور اپنا ایک سوٹ لے کر باتھ روم میں بھاگیں۔ آپ ابھی تک یہیں کھڑے ہیں؟ چینج کر لیں وحاج۔ مسز ہانیہ اپنے شولڈر کٹ بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی اسکرین کو گھورتے وحاد صاحب سے بولی، جو اب ہوش میں آتے تھکے تھکے انداز میں بیٹھ کر بیڈ پر بیٹھے تھے۔ تم جاؤ ہانی، میں ابھی نہیں آ سکتا، بلکہ یہ کہنا ہے نا کہ وحاج آؤٹ آف کنٹری ہے۔ پولیس کی گاڑی کو میڈیا پولیس اسٹیشن تک فالو کرتی سائم زیدی کو اندر جاتے دیکھ رہی تھی۔
آغا جان کی وجہ سے نہیں آ رہے، وہ پاس بیٹھی بولی۔ ہاں یہ بھی، اور حامد کا سامنا کرنے کے ڈر سے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے کندھے جھکا گئے۔ اس طرح کریں گے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا بچی، اور ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا تھا جو یہ سماج ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ آغا جان اگر ہمیں نہیں سمجھ رہے تو نہ سمجھے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی۔ میرے بیٹے کی بات تو میں اس کی ماں ہوں، کبھی اسے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ مسز ہانیہ کہتی اپنا موبائل کلچ اٹھا کر باہر نکلی اور ہیل کی ٹک ٹک وہاد صاحب کو دور ہوتی سنائی دے رہی تھی۔ جب اس ٹک ٹک کی آواز سماعتیں سننے سے محروم ہوئیں تو اس نے اسکرین پر نظریں جمائیں۔ دوسری طرف روتی ہوئی اپنی ماں اور مہکار کو دلاسے دیتے ہارون گھر سے نکلے۔ بھائی وہ حیدر نیوز۔ عائشہ بمشکل خود پر کنٹرول کرتی اپنی ماں کے ساتھ یہاں پہنچی۔ کچھ نہیں ہوا گڑیا، وہ ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں۔ ہارون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر عشرت بیگم کو سلام کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بھابھی دونوں کے اندر پہنچنے پر عائشہ صوفے پر بیٹھی دوڑ کر روتی مہکار کے پاس آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ عشرت بیگم سائرہ بیگم کے پاس آئیں جنہیں تقویٰ بمشکل سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب اس چڑیل کی وجہ سے ہوا ہے، اگر یہ اپنے واسطے نہ بڑھاتی تو گنڈے تو آج میرا بھائی ٹھیک ہوتا۔ مہکار بل کھا کر اٹھی اور چیختی تقویٰ پر جھپٹنے لگی۔ خبردار میری بہن کو چھوا بھی، اس سے پہلے کہ وہ نقصان پہنچاتی۔ دانیال کی دھاڑ پر جہاں سہمی تقویٰ کا دل دھڑکا تھا وہیں غصے سے مہکار مڑی اور لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑے دانیال کو غصے بھری نظروں سے گھورتے دیکھ اس نے روتی ہوئی تقویٰ کو دیکھا۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا سائم۔ میڈیا کے نمائندوں سے بمشکل جان چھڑوا کر جب وہ اندر آئی تو رومال سے ناک سے بہتے خون کو صاف کرتے سائم کو ایک بینچ پر بیٹھے دیکھ وہ اس کے سر پر پہنچی اور نیچے آواز میں دکھ سے بولی، دماغ مت کھاؤ میرا، سر ویسے ہی درد کر رہا ہے۔ وہ پزاریت سے کہتا مسز ہانیہ وحاش کو سلگا گیا، بہت برا کر رہے ہو تم سائم، آئی وارن یو، وقت ہے سنبھل جاؤ۔ وہ اس کی غصے بھری آنکھوں میں دیکھتی بولی، تو کیا کریں گی ہاں؟ وہ دھاڑ اٹھا۔ مسز ہانیہ گھبرا کر پیچھے ہوئیں جیسے سوئے ہوئے شیر کو چھیڑ دیا ہو۔ میں بس یہی کہوں گی کہ نہ تم اپنے باپ کے تھے نہ میرے ہو سکو گے۔ وہ آنکھوں میں زہر لیے گویا ہوئی پولیس آفیسر اور لیڈی پولیس ان رئیسوں کو دیکھنے لگی۔ مسز ہانیہ وحاج کی بات پر سائم کی آنکھوں میں جیسے لہو ٹپک پڑا، نیلی آنکھوں کی پتلیوں سے خون جیسے نکلنے لگا ضبط سے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر اس عورت کا قصہ تمام کرتا جو اس کی ماں تھی، آغا میر وجاہت حسین زیدی کے ساتھ MP میر وجدان حسین اپنے گارڈ کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئے۔ سائم کی نیلی سرخ آنکھوں کے پیچھے دیکھ کر وہ بھی مڑی اور آغا جان بھائی صاحب کو دیکھ کر ٹھٹک گئی اور گلے میں پڑا اسکارف سر پر روڑا۔ پر جب آغا جان کی اس پر نظر پڑی تو ایسے نظریں پھیری جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ وہ کچھ پیچھے ہو گئی اور آغا جان بھائی صاحب کو آگے آنے دیا۔ کیا ہوا ہے یہ؟ پولیس MPA کو دیکھ کر بوکھلا گئے اور MPA میر وجدان حسین آغا جان کو سائم کے پاس چھوڑ کر خود SP کے آفس چلا گیا۔ کچھ نہیں، صرف تھوڑی سی ہاتھا پائی ہو گئی تھی، پر اس میڈیا والوں کو تو مرچ مسالہ ڈالنے کی عادت ہے۔ وہ سر جھکائے بولا، مسز ہانیہ جاؤ۔ جلال والے آغا جان کی پشت کو دیکھ رہی تھی جس کی کسی زمانے میں ایک دھاڑ ہی کافی ہوتی تھی گاؤں کو سہمانے کے لیے، پھر لاڈلے بیٹے کے جاتے ہی سارا دبدبہ کہیں پھوڑ چکر ہو گیا تھا۔ تمہیں بھی تو اتنے زخم آئے ہیں، پھر اسے ہاسپٹل اور تمہیں پولیس اسٹیشن کیوں لائے؟ وہ دھاڑا اور اسے وہیں چھوڑ کر SP کے سر پر پہنچا کہ اندھے تھے، کیسے قانون چلا رہے ہو؟ گاڑی میں اور جھگڑے والی جگہ میں کتنا فاصلہ تھا؟ تم لوگوں کو یہ نہیں لگا کہ سائم زیدی کے گزرنے پر اس حیدر شاہ نے گاڑی سے نکل کر حملہ کیا ہے، بلکہ یہ لگا اس نے اتنی دور سے اسے نکال کر مارا ہے۔ یہ قانون ہے؟ وہ پھر کچھ ہی باتوں اور حامد شاہ سے بات کرتے مسئلہ حل کرتے مسز ہانیہ کو وہیں چھوڑ کر سائم کو لے کر چلے گئے اور پولیس والے مسز ہانیہ کے بت کو دیکھنے لگے جو اب سرخ غصے والے چہرے سے جا رہی تھی۔ دیہاتی اجڑ لوگوں نے میرے بیٹے پر پورا قبضہ کر لیا ہے، جاہلوں نے، وہ بڑبڑاتی اپنی گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیو کرنے لگی۔
تم نے کیوں اسے چھوڑنے کو کہا؟ حیدر مل کر ایسا سبق سکھاتے اس لوفر گنڈے کو جو اپنے ایم پی اے چچے کے عہدے پر یہ سب کر رہا تھا۔ ہارون نے غصے سے حیدر سے کہا جو بیک گراؤنڈ سے پشت لگائے بیٹھا تھا۔ ہارون، اس نے مجھے تقویٰ کے لیے مارا ہے کہ میں اس کا نام نہ لوں، اور اب ڈیڈ آپ کل ہی دانیال سے تقویٰ کا رشتہ مانگیں گے۔ بس، وہ غصے سے بولا تو گہری سوچ میں ڈوبے حامد صاحب نے سر ہلایا۔ البتہ ہارون ششدر تھا۔ مطلب تقویٰ کا کیا ذکر حیدر؟ وہ الجھن کر پوچھنے لگا۔ تو حیدر نے ایک نظر ان پر ڈالی۔ وہ تقویٰ کو تنگ کرتا ہے، یونی میں بھی، اور اس دن پارٹی والے دن کا بدلہ لینے آیا تھا، اور آج کہا کہ تقویٰ چاہیے تمہیں، اور اپنے باپ کا چہرہ دیکھتے کہہ رہا تھا۔ پر تقویٰ نے تو نہیں بتایا کچھ۔ ہارون حیران پریشان بولا، وہ کیا بتاتی آپ کو؟ آپ بھائی بن کر اسے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ کیا آپ پل کو بھی اس کا خیال آیا؟ کیا کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ وہ آپ کی ذمہ داری پر آئی تھی، پر آپ کے کبھی اسے اپنے پاس بٹھا کے پوچھا کہ بتاؤ تقویٰ، پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں، کبھی نہیں پوچھا۔ معاف کرنا ہارون، یہاں میں صرف ایک صاف سیدھی بات کروں گا کہ آپ اسے لے تو آئے، پر کسی بوجھ کی طرح ایک کونے میں پھینک دیا، اور وہ ملازمہ بن کر آپ کے پورے گھر کو سنبھالنے لگی۔ مجھے تو غصہ اس لڑکی پر ہے، سارے گھر کو سنبھال کر پھپھو کی اتنی بے عزتی پر بھی اف تک نہیں کرتی تھی۔ میں نے صرف ایک دن اس کی روٹین پر غور کیا اور مجھے آپ پر افسوس ہونے لگا۔ آپ کی ماں، آپ کی بیوی، آپ کے بیٹے، یہاں تک کہ آپ کے گھر کو بھی وہ ایک لڑکی سنبھال رہی تھی۔ پھپھو کے پاؤں دبانے سے رات میں سر کے مساج کے لیے بھی تقویٰ، مہکار کے کپڑے پریس کرنے سے لے کر کچن تک تقویٰ، ساحل کے ہوم ورک سے لے کر کھانے تک تقویٰ، آپ کا ٹفن ریڈی کرنے، کپڑے واش کرنے تک تقویٰ، یہاں تک کہ گھر کے کچن سے لے کر روم کی صفائی کے لیے بھی تقویٰ۔ وہ انسان کی بچی تھی، کوئی پتھر نہیں تھی جو تھکتی نہیں تھی۔ اتنا ظلم تو کوئی جانور بھی نہ کرے جتنا آپ کے گھر میں اس لڑکی پر ہوتا تھا۔ مجھے تو شرمندگی ہوتی تھی، آپ کے گھر میں رہتے کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، جس میں ہزار پریشانیاں، آنسو، تھکن شامل تھے۔ بن ماں باپ کی بچی تھی، بھائی آپ کو سونپ کر گیا تھا، اور آپ نے اسے گھر میں پھینک کر آنکھیں موند لیں۔ مجھے حیرت ہوتی تھی جب ساری رات اس کے روم کی لائٹ آن دیکھتا تھا، اور پھر صبح وہ فریش روم سے نکلتی، ہنستی مسکراتی، کام کرتی، میڈیکل کی ٹف پڑھائی کرتی۔ اف، کیا کہوں میں آپ کو۔ حامد صاحب اس ناانصافی پر خاموش بیٹھے سن رہے تھے، اور ہارون صدمے میں گرے تھے۔ مہکار تو کہتی تھی کہ سارا دن بیٹھی رہتی ہے، کوئی کام نہیں کرتی، اور یہ اس کا بھائی کس پر یقین کرتا؟ بیوی پر یا اس کے بھائی پر؟ میں اب چلتا ہوں، صبح ملیں گے۔ وہ شرمندگی سے بغیر نظریں ملائے روم سے نکلتا چلا گیا۔ حامد صاحب نیوز میں حیدر اور سائم کو دیکھ کر ہارون کی کال پر ہاسپٹل پہنچے تھے، جہاں حیدر کو ڈاکٹر مرہم پٹی کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے ایک رات وہیں رہنے کو کہا، پر وہ ضد کرتے گھر آ گیا، اور گھر آتے ہی اسے پولیس اسٹیشن سے کال آئی۔ وہاں سے بات کرتے میر وجاہت حسین زیدی کی بات پر وہ کھول اٹھے کہ ان کا کہنا تھا برابر کے زخم آئے ہیں۔ شروعات پہلے حیدر شاہ نے کی تھی، اور یہ تائید کرتے حیدر نے سر ہلا کر انہیں کیس واپس لینے کو کہا۔ کافی لمبی تکرار کے بعد مسئلے کا حل نکالتے کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی۔ آپ نے جواب نہیں دیا ڈیڈ؟ حیدر نے حامد صاحب سے پوچھا۔ مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ پرسوں چلیں گے، آج تم ریسٹ کر لو، میں تمہاری بہن کو بھی انفارم کروں، پھر بات کریں گے۔ دانیال سے؟ انہوں نے بالوں پر ہاتھ پھیرتے کہا تو حیدر تھینک یو کہتے انہیں گلے لگ گئے۔ بہت پیار کرتے ہو اس سے؟ حامد صاحب نے شرارت سے پوچھا تو وہ ہنستا آنکھ دبا کر سر ہلا گیا۔ بہت سے بھی زیادہ، مجھے لگتا ہے مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے۔ وہ جذبے کے عالم میں گویا ہوا تو انہوں نے محبت سے حیدر کے چہرے کو دیکھا اور دل میں ہی اس کی خوشیوں کی دعا کی۔ شرم نہیں آتی؟ باپ کے سامنے عاشقی سنا رہا ہے، انہوں نے مصنوعی رعب سے کہا، اور وہ کھلکھلا اٹھا۔ اس کی خوبصورت گرے آنکھیں چمک رہی تھیں۔ باپ سے کیسی شرم، اور پوتے پوتیاں تو انہیں ہی چاہیے۔ وہ شرارت سے گویا ہوا تو حامد صاحب کہہ لگا اٹھے، امریکہ نے نہیں، پاکستان نے تمہیں بگاڑ دیا ہے۔ کندھے تھپکنے پر وہ بولے تو
حیدر شاہ ہنس پڑا۔ اب آرام کرو، صبح ملتے ہیں، وہ کہہ کر چلے گئے۔ کھانا پہلے ہی کھا چکے تھے، روم میں ہی۔ اب اسے آرام کی ہدایت کرتے چلے گئے اور حیدر اپنی آنکھوں میں تقویٰ کے من موہنے چہرے کو سجائے آنکھیں موند گیا۔ خبردار، جو میری بہن کو ہاتھ لگایا بے سہارا نہیں ہے۔ دانیال کی دھاڑ پر روتی ہوئی سہمی تقویٰ نے اپنے بھائی کی آواز پر تڑپ کر دیکھا۔ عشرت بیگم جو مہکار کو روکنے کے لیے اٹھی تھی، دروازے پر کھڑے اس لڑکے کو دیکھنے لگی۔ بھائی؟ تقویٰ منہ پر ہاتھ رکھ کر بھاگتی اپنے بھائی کے سینے میں چھپی۔ میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا، یقین کرے میرا، وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتی روتے ہوئے بولی، جس پر دانیال نے اپنے بازو اس کے کامتے وجود کے گرد پھیلا کر اسے اپنے طرح سے سینے میں چھپایا۔ تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں میری جان، تمہارے بھائی کو تم پر پورا یقین ہے، اب ہم ایک پل بھی یہاں نہیں رکیں گے۔ وہ اس کا سر سہلاتا ہوا بولا اور ایک قہر بھری نظر کسی ناگن کی طرح کھڑی مہکار پر ڈال کر بیگ اٹھا کر مڑا۔ بھاگ کہاں رہے ہو بگوڑو، ذرا اس لاڈلی بہن کے کارناموں پر نظر ثانی کرتے جاؤ، جس نے دو کو اپنی منحوس کالی شکل اور بےہودہ اداؤں میں پھنسایا ہے۔ دیکھتے جاؤ کارنامے جو فخر سے سینے سے لگایا ہے۔ اس فاحشہ کو پتہ چلتا کہ شہر میں رہنے لائق نہیں، گاؤں کے گند میں ٹھیک ہے۔ وہ اپنے وار خالی دیکھتے بلبلا اٹھی اور وہ چیختے نفرت میں اندھی ہوتی اپنے زہریلے لفظوں سے سب کو ساکت کر گئی۔ مہکار بیٹا، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تقویٰ بیٹی کے لیے، عشرت بیگم نے دکھ سے کہا۔ تو مہکار نے اپنی سرخ نظریں ان پر ٹکائیں۔ پوچھ لیں آنٹی اپنی بیٹی سے، کیسے یونیورسٹی کے لڑکوں سے تحفے وصول کرتی ہے، اور جب کچھ مانگتے ہیں تو اتنے بڑے ہنگامے کھڑے کرتی ہے۔ بہانہ ہے پارسائی کا سب، حقیقت میں تو اس لڑکی نے کچھ ماہ ہمارے گھر میں رہ کر طوائفوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ہارو۔ بکواس بند کرو، دانیال دھاڑتا ہوا اس تک پہنچا کہ اس سے پہلے ہی ہارون چٹاخ سے تھپڑ نے مہکار کو دھول چٹا دی۔ بے حیا بدتمیز عورت، تمہیں شرم نہیں آتی ایک پاک باز لڑکی کے دامن پر کیچڑ اچھالتے؟ وہ اس کے بال مٹھی میں پکڑتے اسے کھڑا کرتا دوسرا تھپڑ مارتے پوچھنے لگا، اور دانیال غصے سے پھولی سانسوں سے مٹیاں بیچتا دیکھنے لگا۔ صوفے کے پیچھے چھپا ساحل منہ پر ہاتھ جمائے سسک رہا تھا۔ ارے ہارون، مارو گے کیا لڑکی کو؟ سائرہ بیگم تڑپ کر اٹھی۔ ہارون کو مسلسل تھپڑوں سے مہکار کا منہ سرخ کرتے دیکھ کر عشرت بیگم نے بھی چھڑوانے کی کوشش کی۔ وہ جو پاگل بن کر اس پر ٹوٹ پڑا تھا، اسے معلوم تھا وہ اس پر اور تقویٰ پر کیچڑ اچھالنے والی تھی۔ اپنی بے وجہ کی نفرت، غرور اور اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ ایک لڑکی پاک دامن کو بھی نہیں بخشے گی۔ ارے باولا ہو گیا ہے ہارون، مار دے گا کیا؟ سائرہ بیگم نے اس کے بال چھڑوانے چاہے اور عائشہ کامتی ٹانگوں سے خوفزدہ ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کب دیکھے تھے ایسے جھگڑے؟ آنسو در آنسو نکل کر اس کی سرخ رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ چھوڑیے اماں، میں اس کا گلا دبا دوں گا، عشرت اور سائرہ بیگم کے چھڑوانے پر وہ چیخا۔ چلو، دانیال نے خونخوار نظر ڈالتے ہوئے ہر تقویٰ کو لے کر جانے لگا۔ ساحل بھاگتا تقویٰ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ آپی مت جائیں، مجھے قرآن پاک کون پڑھ کر سنائے گا؟ وہ روتا ہوا تقویٰ کی ٹانگوں سے لپٹا ہوا تھا اور آنسو بہاتی تقویٰ نے دانیال کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں محبت ہی محبت پائی۔ ساحل بیٹا آ جاؤ۔ ہارون بغیر نظریں ملائے دانیال سے ساحل کو اٹھا کر باہر نکل گیا اور نیچے غش پڑی مہکار پر سائرہ بیگم تقویٰ کو کوستی اس پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی، جس کا ہارون نے برا حشر کر دیا تھا۔ عشرت بیگم مہکار کا سر گود میں رکھے اس کے گال تھپ تھپا رہی تھی اور عائشہ گرنے جیسے انداز میں نیچے بیٹھ گئی۔ دانیال روتی ہوئی تقویٰ کو لے کر وہاں سے نکلا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ وہ تو اپنی بہن ہارون کو سرپرائز دینے آیا تھا، پر یہاں کے حالات دیکھ کر خود سرپرائز رہ گیا تھا اور خود کو لعنتیں دے رہا تھا۔ وہ تو ایک پل کا سین تھا۔ اتنے ماہ اس جاہل عورت نے کیا سلوک کیا ہوگا اس کی معصوم بہن کے ساتھ، جو دل جیتنے کے لیے خود کو وار دیتی تھی۔ سوچتے ہوئے اس نے تقویٰ کا سر اپنے کندھے سے لگایا اور منہ چھپا گئی، دوپٹے سے آنسو صاف کرتی۔ اس لڑکے نے اسے کیا سے کیا بنا ڈالا تھا۔ زید پور میں میر وجاہت حسین کی حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔
ہر کوئی خاموشی سائم زیدی کی شکل تک رہا تھا، جہاں ڈاکٹر اس کی مرہم پٹی کر رہا تھا اور آغا جان غور سے اس کا چہرہ تک رہے تھے جو سپاٹ تھا۔ ہاں تو اب بتاؤ سائم، کیا ضرورت پڑ گئی تھی اس فساد کی؟ کیوں جھگڑا کیا اس لڑکے سے؟ ڈاکٹر کے ملازمہ کے ساتھ رخصت ہونے پر آغا جان نے اسے مخاطب کیا۔ سائم نے ان کے غصے والے لہجے پر مسکراہٹ چھپانے کے لیے سر جھکا دیا۔ تقویٰ چاہیے، ٹھوس اپنے مخصوص ضدی لہجے میں گویا ہوا کہ سب اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کون ہے تقویٰ سائم بیٹا؟ میر وجدان نے اپنے بھتیجے کے چہرے کو دیکھتے پوچھا تو آغا جان نے بھی حیرت سے دیکھا۔ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے میرے ساتھ، اور مجھے اس سے شادی کرنی ہے، کیسے بھی کر کے مجھے وہ چاہیے۔ اس حیدر شاہ کو جیتنے نہیں دوں گا۔ میں نے دیکھا تھا پہلے اسے، وہ میری ہے، سائم زیدی کی، اور اس پر سائم زیدی کی نظر پڑ جائے، چاہے دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے، وہ سائم زیدی کی ہی رہتی ہے۔ ضد غرور سے گردن اکڑا کر وہ بولا تو رضا اس کا تایا زاد کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ ہائے اللہ، لڑکے یہ کہیں کسی لڑکی کی تو بات نہیں کر رہا؟ آغا جانی نے منہ پر دوپٹہ رکھتے رضا سے پوچھا، جنہوں نے مسکراہٹ چھپاتے سر ہلایا۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ یہیں تک اختتام ہوتا ہے۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔